اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اندر اس کا رکوع نمبر 5 ہے، اس کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ سود کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دونا چگنا کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے التی وہ جو اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان دو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بلکہ 3 آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلے میں تو باقاعدہ جو سود کا اللہ نے بیان فرمایا، دوسرے میں فرمایا کہ یہ سود ایک ایسا کام ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، لہٰذا تم کیا کرو کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سود کے متعلق قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے سود کھانے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی جو بندہ سود کھاتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو میری معلومات کے مطابق ہے کہ اسلام کے اندر 2 بندوں کو اللہ نے اعلان جنگ کیا، اللہ سے کوئی جنگ کر نہیں سکتا، یہ سوچے تو اس کی بدبختی ہے، لیکن کئی امور ایسے ہیں کہ وہ کام اس طرح کے ہیں، کوئی ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں، اور باقاعدہ قرآن پاک میں بحرب من اللہ و رسولہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دوسرا جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنت بالحرب او کما قال، اور میں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ایک سود کھانے والا اور ایک اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینے والا، لہٰذا وہ ایک عقیدے کے اعتبار سے معاملہ ہوا اور یہ جو ہے ایک معاملات کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے یہ معاملہ ہے، لہٰذا یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی سے کوئی محبت کرنے والا ہے تو اس کو بھی سود کھانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ نہیں کہ میں اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہوں تو بھائی میں جو مرضی کروں، وہ ایک اپنا عقیدت کا، محبت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کام ہیں ان سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ سود میں ہوتا ہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا ہے اور آپ اسے طے کر لیتے ہیں کہ آپ مجھے واپس کریں گے تو 12,000 روپیہ دیں گے، تو ویسے تو اس کی بڑی وضاحت ہے، بڑا ایک لمبا چوڑا اس کا معاملہ ہے۔ تو سود کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ سود کا اتنا لمبا یعنی اس موضوع ہے، اس معاملہ ہے، چند چیزوں کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح فرما دیا، پھر اس سے فقہاء کرام نے اس حدیث پاک سے علتیں نکال کر اب اس سے استدلال کیا، استنباط کیا مسائل کا کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے وہاں وہاں یہ حکم پایا جائے گا۔ وہ تفصیلاً عرض کرتے ہیں بعد میں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ سود کھانا، سود لینا، سود دینا، سود کے گواہ اور سود کی دستاویزات لکھنے والے۔ حدیث پاک میں فرمایا 4 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا اور سود کے گواہ، یعنی اس پہ جو بندے یعنی گواہی دیتے ہیں یا کسی کا وہ بھروسہ بنتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو دے دو، یہ بندہ دے دے گا، تو ان 4 بندوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ہمارا جو موجودہ بینکاری کا سسٹم ہے، نظام ہے، یہ ٹوٹل
سود پر منحصر ہے۔ اس میں کہتے بھی ہیں کئی جی حلال ذریعے سے بھی ہمارے کئی کہتے ہیں وہ شرعی بینک ہیں جی، دینی بینک ہے، اس کے اندر سارا مل ملا کے آخر جا کے وہاں ہی کوئی ایک ہی گڑھے میں جا کے گرتے ہیں۔ شرعی قیود و اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دور دور تک جو ہے نا اس کی کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی جو موجودہ بینکاری کا سسٹم ہے، ورنہ بینک کے اندر نوکری کرنے والے، اس کے معاملات کرنے والے، وہ کئی بندے تو پریشان ہو جاتے ہیں سن کے ہی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ رسول نے حکم بیان کیا ہے تو اس پر عمل کرنا، اس کا بیان کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو لہٰذا سود سے اگر کوئی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا ہے تو پہلے نمبر پر تو اس کو انسان کو اس کام سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسے نجات عطا فرمائے اس سے، اور آئندہ انشاءاللہ زندگی پر ایسا کام نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا کوئی کام چل رہا ہو یا کسی نے غلطی سے ایسا کر دیا ہو تو پھر اس سے توبہ کرنی، اس معاملے کو ختم کرنا، یہ اس کی توبہ کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے تو اس کا کام وہی چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی توبہ کر لے گا، سود نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ تو سود یہی ہے، مثال کے طور پر جیسے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ 10,000 دیا، یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض کے اوپر آپ جو بھی نفع لیتے ہیں وہ کس میں شمار ہوگا؟ سود میں۔ مثال کے طور پر آج کل یہی ہوتا ہے، بینکوں کے اندر اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تحفظ کے لیے، تو بینک کے اندر بھی بعض صورتوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سیونگ جو ہے اکاؤنٹ اس میں آپ رکھیں گے تو پھر اس کا آپ کا سراسر حرام اور سود ہوگا اس کا، یعنی اگرچہ آپ اس میں سے سود نہیں بھی لیتے لیکن پھر بھی آپ نے سود کے معاملے میں انٹرسٹ تو لیا ہے، یعنی وہ سود والا اکاؤنٹ کو آپ نے کھلوایا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، چونکہ فی زمانہ کوئی اور سسٹم نہیں ہے مال کے تحفظ کا، تو بینکاری ہی ایک گورنمنٹ کی طرف سے تحفظ ملتا ہے، تو اس میں پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ جائیں گے تو آپ کو وہ بتا دیں گے، جو علم والے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، کھلواتے بھی ہیں، یا اس طرح جو مساجد کے اکاؤنٹ کھلتے ہیں یا مدارس کے کھلتے ہیں، تنظیمات کے کھلتے ہیں، یا مسلمان کرواتے بھی ہیں، تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں کھلواتے ہیں۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرافٹ وغیرہ نہیں ملتا، جتنے آپ نے جمع کروائے ہیں اتنے ہی آپ کو ملیں گے۔ وہ باقی جو انہوں نے تحفظ کی کٹوتی وغیرہ کرتے ہیں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ انہوں نے تحفظ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کی انہوں نے کٹوتی کوئی ماہانہ یا سالانہ جو بھی کرتے ہیں وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس میں سود بینک میں پیسہ رکھ کے، بعض ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں، ٹیچرز صاحبان ہیں یا فوج ریٹائر ہیں یا اسی طرح وہ کسی بھی یعنی گورنمنٹ ملازم تھے، تو ان کو وہاں سے پینشن ملتی ہے، اب وہ سارا بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، اور بینک سے ماہانہ جو ان کہتے ہیں ابھی ماشاء اللہ جی اس کو گھر بیٹھے بٹھائے اس کو پینشن لینا مل رہی ہے، اور جو بینک سے بھی ہے اس کو 10,000 15,000 لاکھ پیچھے وہ پرسنٹیج ان کی ہوتی ہے، تو یہ کام کرنا سراسر گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ کئی ہمارے دیکھا مسجد کی کمیٹی کے بندے ہوتے ہیں، وہ جناب اسکول ماسٹر ہوتے تھے، وہ فارغ ہوئے ہیں، اب ان کو خزانچی بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے کہ جناب مسجد کے جو بانی ہیں، متولی ہیں، وہ کام کون سا کر رہے ہیں؟ سود کا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بہت اس کی نحوست ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بے شمار اس کی احادیث مبارکہ اس کی مذمت میں بیان فرمائی ہیں، یہاں تک بھی فرمایا کہ جس نے چند درہم سود کے کھائے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کا مترادف ہے۔ اندازہ کرو کہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ بات بنیادی ہے۔ اگر ہمارا رزق حلال کا نہیں ہے نا، اگر ہمارا جو کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، یا جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں، اگر وہ حلال کی نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں سود ہے، اس میں کسی کا حصہ ہے یا کسی کا مال دبایا ہے، تو آپ چاہے کروڑ سجدے کریں، آپ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، حدیث مسلم ہے، دیگر حدیث مبارکہ میں فرمایا، قرآن پاک میں بھی فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ آپ کے سامنے کھانا ہو اور اس میں تھوڑی سی گندگی کو ملا دیں تو کھا لیں، گندے برتن میں کھانے کو دل نہیں کرتا، تو سود جو ہے اس گندگی سے بھی گندا ہے۔ ظاہر کو ہمیں وہ مسلم نظر آ رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں، پرافٹ نظر آ رہا ہے، نفع نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ سود خور جو ہیں دنیا میں ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور مرتے وقت علمان الحفیظ، کیونکہ سود جرم بہت زیادہ ہے۔ اس کی بیسک وجہ جو مفسرین علماء کرام نے بیان فرمایا کہ سود کے اندر اتنی کیوں یعنی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک تو اخلاقی اعتبار سے بھی، اور دوسرا معاشرتی نظام کو برباد کرنے کے اندر سود کا بنیادی کردار ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پیسہ جو ہے چند بندوں کے پاس آ جاتا ہے، سود کا سسٹم ایسا ہے، اور پھر وہ معاشرے کے جو معاملات ہیں معطل ہو جاتے ہیں، مثلا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل دیکھو بینکاری کے اندر یہی سسٹم ہے نا، جو ہمارے پاکستان کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں بینکاری کے، ہم بھی کسی سے لیتے ہیں، IMF سے جو قرضہ لیتے ہیں وہ سود کی بیس پر ہی ہوتا ہے۔ بھائی جتنا بھی قرضہ پاکستان لیتا ہے وہ ایسے دے دیتے ہیں،
اس کا فیصد طے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں. تو بتائیں جس ملک کا نظام سود پہ چلتا ہو، جو قرضہ لے کے سود کا نظام چلاتا ہو، مجھے بتائیں اس معیشت کے اندر، اس ملک کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کیسے برکت آ سکتی ہے؟ اور آج جدید سسٹم ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. آج کل نیٹ کے ذریعے جو سود کا کام کر رہے ہیں، اور یہ مختلف ایپیں بنی ہوئی ہیں، مختلف طریقے سے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو جناب یہ کوڈ لگوائیں گے تو اتنے پیسے آپ جمع کروائیں گے تو آپ اتنا $3 روزانہ ملیں گے. مختلف ایپیں میں اس جمعہ کے اندر یہی موضوع رکھا ہے تاکہ ہمارا رزق حلال ہو اور ہمارا معاشرہ جو لٹ رہا ہے، ہمارے معاشرے کو یقین جانے مسلمانوں سے کافروں کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ان کو حرام کھلا دیں، ان کی غیرت ختم ہو جائے. مسلمان کی غیرت ختم کرنے کا بنیادی کیا ہے؟ ان کا رزق حرام کر دو، ان کو سود کھلا دو، ان کو رشوت کھلا دو، ان کو ملاوٹ کی چیزیں بیچنے کا ایک دھندا دے دو. اب اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا جب رزق کی حلال نہیں تو اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا، ان کے صدقے قبول نہیں کرے گا. ہم سمجھتے ہیں یار ترکی میں عذاب آ گیا جناب، جنوبی پنجاب کے اندر جناب سیلاب آ گیا. اگر ہم اس کو ڈیپلی جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. وہ تو رحمان رحیم ہے، وہ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. جس نے انسانوں کے دلوں میں انسان کی محبت ڈالی ہے، وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرے گا. لیکن ہمارے جرم جب بڑھتے ہیں، سود بڑھتا ہے، ہماری معیشت کے اندر بربادیاں آتی ہیں، لوگوں کے خون چوسے جاتے ہیں، ظلم و زیادتی بڑھتی ہے، گناہوں کا طوفان بدتمیزی آتا ہے، تو پھر اللہ کا قہر جو ہے وہ جنبش میں آتا ہے اور حرکت میں آتا ہے. پھر اس کا قہر جو ہے کسی علاقے میں برس جاتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں یار بڑا ظلم ہو گیا، لٹ گئے ہیں لوگ. لیکن اگر ہم بیسیکلی ان چیزوں کو دیکھیں تو ویسے بھی حدیث پاک میں عائشہ صدیقہ دیگر احادیث مبارکہ صحابیات سے مروی ہیں، صحابہ کرام سے، اس میں یہی ہے کہ جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر جرم بڑھ جاتے ہیں پھر وہاں زلزلے آتے ہیں، پھر وہاں پہ زلزلے آتے ہیں. تو جس ملک کا نظام، گھر کا نظام، فیکٹری کا نظام، اب فیکٹری میں جا کے دیکھیں، جس فرم کو کھولیں گے، جس مل کو کھولیں گے، رائس ملیں دیکھ لیں، فلور ملیں دیکھ لیں، کارخانے دیکھ لیں، یہ سارا سسٹم ان کا سود پہ چل رہا ہوتا ہے. قرضے لیتے ہیں، پیسہ بھی ہے پھر بھی قرضے لیتے ہیں، لمٹیں لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو کروڑ پتی تھے، قسم بخدا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو کروڑ پتی تھے، جو کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، آج وہ ٹکی ٹکی کے جو ہے محتاج ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے ہیں، رسوا ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے سود کا سسٹم کیا تھا. اور آج ظاہر ان کی میل نظر آتی ہے، لیکن اندر ان کے جا کے دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ مر رہے ہیں. صرف ان کا ایک ظاہری جو حلیہ نظر آتا ہے، باقی ان کا اندر والا معاملہ درست نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ چاہے تھوڑا ہی دے لیکن اس کی حلال عطا فرما، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پلے میں کسی کا لین دین نہ ہو، ہمارے اوپر سود نہ ہو، قرضہ نہ ہو. تو بہرحال سود کے حوالے سے بہت لمبا یہ چیپٹر ہے، بہت لمبا یہ چیپٹر ہے. کس کا؟ سود کا. تو یہ چند باتیں بنیادی عرض کی ہیں کہ سود کے نظام سے آپ نے بچنا ہے. کسی بینک سے، یہ جو خاص طور پر ہمارے کاشتکار جو ہیں، اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. یہ زرعی بینک سے جو پیسہ لیتے ہیں، اس میں گاڑیاں لیتے ہیں، ٹریکٹر لیتے ہیں، مختلف چنگشیاں دیتے ہیں، جانور خریدے جاتے ہیں، دکانوں کا کاروبار ہوتا ہے، بڑے سے کارخانے لگائے جاتے ہیں، اور اس میں وہ گورنمنٹ تعاون کرتی ہے. پھر اس کے اوپر کیا لیتی ہے؟ پروفٹ لیتی ہے، سود لیتی ہے. تو جو کارخانہ، جو فیکٹری، جو کاشتکاری، جو گاڑی آپ نے لی ہے وہ ایسی سود پہ ہے. یہ بازار کو ہمیں بڑا لگتا ہے، لائن ٹولوں میں گھوم رہے ہیں، آپ اس کی تحقیق کر کے دیکھیں پتہ نہیں وہ کس بینک سے وہ لیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اے سی کے ماحول میں نہیں گھوم رہا، وہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اس کو جھونک رہا ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. سادہ پیدل سفر کر لیں، لیکن یہ لالچ جو ہے نا انسان کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ سود. ظاہر بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس میں لالچ میں آگ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو سود لے گا بینک سے، اور پھر اب ظاہر ہے اس پہ وقت پہ قسط نہیں دے گا تو آگے بہت بڑا بڑھوتری ہو جائے گی. اسی طرح اور بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو سود کی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بینک کے اندر آپ نے پیسہ رکھا ہے، بعض کا تو پرافٹ دیتے ہیں یا غلطی سے رکھ دیا ہے، تو اس پرافٹ کو آپ نے لینا نہیں ہے. اس کو لینا پہلے نمبر پر تو لینا ہی نہیں ہے. لیکن اگر کہیں سے وہ دے دیتے ہیں، کوئی ایسا صورت بن جاتی ہے، تو پھر اس بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ کو وہ بینک کی طرف سے پیسہ ملا یا کوئی ایسا کام کیا جس کی طرف سے اسے کسی کمپنی سے پیسہ ملا، تو اس کو بغیر ثواب کی نیت سے، جو پرافٹ کے طور پر اس طرح کا پیسہ ملتا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی. حرام کے پیسے سے ثواب کی نیت کرنا یہ کفر ہے. بندہ چوری کر کے کہے میں ثواب کے طور پر 10,000 مسجد میں دے دیتا ہوں، کسی کی جیب کاٹ کے کہتا ہے ثواب کے لیے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، کسی فیکٹری کو لوٹ کر کہتا ہے، بینک کو لوٹ کر کہتا ہے میں غریب ہوں، محلے کے غریبوں کو بانٹ دیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. حرام کے پیسے سے آگے نیکی کمانا
تو یہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ٹھٹھا کرنے کے مترادف ہے کہ ایک جرم کر کے اس جرم پر مزید جرم کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ ہم کو ان ساری لعنتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، دستاویز لکھنے والا، گواہ جتنے بھی ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے. جو بینکوں کے اندر نوکریاں کرتے ہیں یہ نوجوان بعض کا تو ہوتے ہیں، یقین جانے کئی مینیجر ادھر بھی کوٹلی میں تھا، ابھی مسرور میں ہے، وہ کہنے لگا مجھے خوف آتا ہے، مجھے کو بتائیں کوئی اور طریقہ ایسا استعمال کروں، اور دل تو نہیں چاہتا، بلکہ بندے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یار کرنٹ کوڈ کھلائیں، یہ تو سیونگ ہے تو سود ہے. تو مجھ سے عملہ لڑتا ہے کہ تم مینیجر ہو تو کام کیا کرتے ہو. مقصد یہ کہتا ہے وہ مینیجر بھی، لیکن چونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے جس انداز میں ان کو نوکریاں اس طرح کی ملتی ہیں، تو بہرحال یہ کوئی اس کے لیے عذر نہیں ہوگا. اس لیے بینک کی نوکری کے بارے میں مفتیان اکرام نے فرمایا سوائے پی این کے، پی این جو ہوتا ہے نا چوکیدار جو ہوتا ہے، گارڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی نوکری کے علاوہ باقی بینک کے اندر جتنے نوکری کرنے والے ہیں سب کی نجائز ہے. صرف اس کی نوکری ہے کہ چونکہ وہ گن مین، اس میں وہ لکھنا پڑھنا نہیں اس کا ہوتا، لیکن اگر وہ بھی کاغذ وغیرہ اٹھا کے دیتا ہے، سارے کچھ معاملات کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں نا ایسے بھی کرتے ہیں، اس کی بھی نجائز ہوتی ہے. کیونکہ سود وہ جو وہاں مینیجر ہوتا ہے، جو کیشیئر ہوتا ہے، جو دیگر ہیلپر ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوتے ہیں. تو جب ملوث ہیں تو پھر سود کے کام میں تو وہ ملوث ہوں گے. تو آئندہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، بچوں کو پڑھانا یہ انداز میں چاہیے کہ ان کو کہیں اس طرح کے بینکوں کے اندر نوکری کرنے کا موقع نہ ملے. جی قسطوں والا جو سسٹم ہے، قسطوں پہ بھائی جان پوچھ رہے ہیں کہ جو قسطوں پر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا لینا جائز ہے یا کیا اس کا شرعی حکم ہے. فی نفس ہی قسط پہ کوئی چیز کو لینا یہ فی نفس ہی تو جائز ہے. مثال کے طور پر یہ ایک تصویر ہے، میں آپ کو فروخت کرتا ہوں بھائی ریاض کو، یہ تصویر آپ کو دیتا ہوں، ان کا کتنے کی، میں نے کہا یہ 2000 کی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مجھے 500 روپیہ کر کے 4 قسطوں کے اندر اس کے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا یوں کر لیتے ہیں بھائی یہ مثال کے طور پر نقد تھی 2000 کی، اور اگر اس کو ادھار بیچوں گا تو کتنے کی تھی، 3000 کی مثال کے طور پر. اب یہ ایک مثال دے رہا ہوں نا، یہ تصویر تو 5,000 کی بھی ہے، 7,000 کی بھی ایسی بھی تصویر ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. آپ اگر 3000 کی اس کو بیچتے ہیں پھر بھی جائز ہے. ادھار آپ نے بیچی ہے، لیکن اس کو کہیں ایک دفعہ کہہ دیں بھائی یہ تصویر ہے اور اس کو آپ نے 5 قسطوں میں یا 6 قسطوں میں 5-5 ہزار روپیہ دینا ہے. کتنی قیمت ہے بھائی، 3000 ہے. یہ نہیں آپ ڈبل نہیں کریں گے بھائی نقد یہ ہے ادھار یہ ہے، ایک طے کر لیں بس. ایک آپ نے طے کر دیا میں قسطوں میں آپ کو پیسے دوں گا، یہ 3000 کی ہے یا 10,000 کی، جتنی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی آپ پنکھا خریدتے ہیں، اور اس میں ایک طے کر لیا ہے بھائی یہ 10,000 کا. آپ کا تو مارکیٹ میں 10 کا نہیں بکتا، 8 کا بکتا ہے، لیکن 10,000 کیوں ہے، 1000 میں ادھار دے رہا ہوں. تو یہ ایک جب قیمت آپ نے طے کر لینی ہے تو وہ قسط پہ لینا بھی وہ جائز ہے. لیکن اس کے اندر یہ ایک شرط ہے، یہ نہ ہو کہ قسط کوئی شارٹ ہو جائے تو آپ کہیں بھائی قسط شارٹ ہو گئی لہٰذا 500 روپئے اس کا اضافی دو، جرمانہ جس کو کہتے ہیں. تو قسطوں کا فی نفس سے ہی کیا ہوا، کام کرنا جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو زائد شرطیں لگا دی جاتی ہیں ان شرطوں کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے کہ اس کو مال کا حقوق نہ ملے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ قسط شارٹ ہو جائے تو اس پہ کوئی زیادہ اس کو جرمانہ دینا پڑے. ان صورتوں کی وجہ سے قسطوں پر لیا ہوا سامان ناجائز ہوگا. فی نفس سے ہی قسطوں پر جا کے ابھی میں قسطوں پہ کوئی چیز لینی ہے، وہ کہتا ہے اتنے کی ہے، ٹھیک ہے آپ کا طے ہو جاتا ہے تو قسطوں کے ساتھ پیسے دے سکتے ہیں. ایسا کرنا جائز ہے. لکی کمیٹی ہے، جی انہوں نے جڑی لکی کمیٹی جی پہلے نکل جاتی کمیٹی، وہ جی بعد نکلتی ہیں انہوں نے پیسے تھوڑے مثال 10,000 روپئے یا 30,000 جمع ہوا، انہوں نے 5,000 چیز مطلب 2,000 روپئے میں کار ہی نکل گئی ہے، اس کا کیا ہے؟ لکی کمیٹی پہلے نمبر پر تو فی نفس سے ہی ناجائز حرام ہے، بنیاد ہی غلط ہے. جس کی لکی کمیٹی بنیاد ہے اور اس میں بھی کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بولی والی کمیٹی بھی ہوتی ہے، لکی کمیٹی بھی ہوتی ہے، اس میں ضرر ہوتا ہے، غرر اس کو کہتے ہیں. ضرر بھی ہوتا ہے، غرر بھی ہوتا ہے. غرر کا دھوکہ اس میں ہوتا ہے. بظاہر لوگ یہی سمجھ رہتے ہیں کہ اتنے کے پیسے ہم ان کو چیزوں کو دے رہے ہیں، لیکن کوئی جتنے پیسے اس نے دیے اتنے کا اس کو سامان دے دیا ہے، تو وہ ان کو کیا پرافٹ ہے. وہ چیز 500 روپے کی ہوتی ہے، وہ سستی ترین چیز جو ہے وہی چیز جو ہے وہ 200 روپے کی خرید لیتے ہیں، انہیں کمی ہوتی ہے. یعنی اس میں بہت ساری خرابی ہیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ لکی کمیٹی، بولی والی کمیٹی، یہ ساری جتنی بھی ہے، ایک آپ 2,000 روپیہ دیں گے تو کسی کو موٹر سائیکل مل رہی ہے، کسی کو کار مل رہی ہے، وہ فارغ ہو گیا. 2,000 میں کار لے کے فارغ ہو گیا، یعنی بس 2,000 دیا اس نے. تو یہ ایک جوئے کی، اس میں بہت سی خرابی ہیں. پر آپ کے لیے یہی ہے کہ لکی کمیٹی کے اندر آپ نے حصہ نہیں لینا. صرف کمیٹی ایک جائز ہے، وہ کون سی ہے، جتنے آپ نے دینے ہیں اتنے آپ نے لینے ہیں. مثال کے طور پر بستیوں کے اندر، محلے کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں وقتی طور پہ اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے، چلو 10 بندے مل کر یار ایسا کرتے ہیں 1,000 روپये ہم جمع کر لیتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں اور پرچیاں ڈال لیتے ہیں یا ویسے طے کر دیتے ہیں جس کو زیادہ ضرورت ہوگی وہ لے لے. تو یہ اچھا کام ہے کہ وقتی طور پہ بندے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن جو ایک بندہ دیتا ہے نا، مثال کے طور پر 10 بندوں نے کمیٹی ڈالی ہے، 10,000 روپیہ اس نے اس طرح کی ہے، یعنی کمیٹی جو ہے وہ ₹1,00,000 بنتا ہے، تو ایک بندے نے ₹1,00,000 لے لیا، باقی بندوں کا اس کے اوپر جو باقی پیسے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ادھار ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ادھار ہو جائیں گے. اب اس پر بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر تاریخ رکھی ہے 10، بھائی 10 تاریخ تک آپ نے کمیٹی دینی ہے، جو عام کمیٹی جس طرح دیا اتنا ہی لینا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر 10 سے 12 دن ہو گئے تو پھر آپ کو اتنا جرمانہ ہے، پھر وہ بھی ناجائز ہوگا، وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ فی نفس ہی وہ تو جائز ہے، لیکن اس میں جو زائد شرط لگائی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ ناجائز. کیا پتہ چلا بولی والی کمیٹی، لکی کمیٹی، اس طرح کی اور کوئی کمیٹی جو شریعت کے خلاف ہو یا اس میں کوئی شرط ایسی لگا دی جائے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. وہ کمیٹی آپ ڈال سکتے ہیں کہ جتنے آپ نے دیے ہیں اتنے آپ نے لینے ہیں، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی چیٹنگ نہیں ہے، تو پھر اس کا کرنا کیا ہے؟ درست ہے. اور بعض ایسی صورتیں ہوتی بھی ہیں، کرتے بھی ہیں لوگ، لہٰذا اس کے علاوہ جو لکی وغیرہ یا نامی کمیٹی اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ درست نہیں. اور کوئی کسی نے کوئی مسئلہ درپیش ہو؟ قرض کے مختلف دسیا گا، کسی بندے نے قرض لیا ہوئے یا کسی پر لیا ہے تو قرض جہاں بندے دینا وہ دیتا نہ ہو وہ تو مختلف. مثال کسی بندے نے پیسے کسی کو لینے نہیں، تو مالدار سامی یہ نہیں کہ ماڑا بندہ ہے، میرا جو میں تو ماڑا بندہ ہے، میرے کو نہیں ہو سکتا میں کرنا کر سکتا. تو جہے بندے کو پیسے ہے بھی نہیں وہ بندہ دھکے نہ کسی نے پیسے دبا چڑے تو وہ کر. دیکھیں کسی نے کسی سے قرض لیا، پہلے بھی میں 2-4 دن پہلے ایک حدیث پاک ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص قرض لیتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کو قرض واپس نہیں دوں گا تو وہ شرعی طور پر خائن کہلاتا ہے. خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والا، اور حدیث پاک میں فرمایا خیانت کرنے والے کی سزا جہنم ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ قرض لیتے ہوئے کسی کی بدنیتی تھی یا اس نے قرض لیا تھا پھر بدنیت ہو گیا وہ نہیں دے رہا، تو یاد رکھے چند پیسے کسی کے دنیا میں دبا لیے نا تو کل قیامت کے روز بندے کو ان پیسوں کے بدلے میں نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے، یعنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر اس بندے کی نیکیاں کم ہو گئی، لوگوں کا دینے والا زیادہ تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ جس بندے کا اس نے پیسے دینے ہیں ان کے گناہ اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے. بظاہر کو پتہ حاجی ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، تلاوت کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، لیکن قیامت کے روز اس نے دنیا میں بلا وجہ کسی کے پیسے دبائے ہوئے تھے تو اس میں کوئی ویسے یعنی دبانے کا وہ حق نہیں تھا، اس کو دینا ہے. اور استطاعت ہے، آپ قرضہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر آپ نہیں دیتے تو مسلسل آپ گناہ گار کہلائیں گے. ہاں کوئی تنگ دست ہے، مثال کے طور پر کسی نے قرضہ لیا، اس بیچارے کے پاس پیسے آئے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کو مجبور، ویسے تو اس کو لازم ہے اس پر، اس لیے آپ دیکھا نا جب وہ فوت ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں بھئی اگر کسی نے کوئی لینا ہے تو وہ بتایا جی بیٹے موجود ہیں، تو بیٹے نے پتہ نہیں دینا یا نہیں دینا. میں نے کئی ایسے بندے دیکھے ہیں اعلان کروا دیتے ہیں، دیتے کوئی نہیں. وہ ایک رسم ہے نا، تاکہ جو بندہ آیا وہ کھڑا ہو گیا یہ نہ کہہ دے میرا قرض پہلے دو. تو مجھے بتائیں اگر ہونا یہی چاہیے کہ جس بندے نے قرض دینا ہے نا، جس نے لینا ہے ادھر کہے بھائی میرا اتنا قرض ہے، شرعی طور پر یہی حکم ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور پھر اس کے لیے لینا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اس وقت کہتے ہیں یار یہ اتنا بے باک ہے، تو اس کی بے باکی نہ دیکھیں، اس کی بدبختی دیکھیں. جو مرنے والا ہے اس کی بدبختی دیکھیں کہ وہ قرض لے کے اگر کسی نے کہہ دیا ہے یا زید بکر کسی نے بھی کہہ دیا ہے تو اس کے لیے بھلا کر دیا ہے کہ بھائی اس کا قرض دے دے. ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار کوئی غیرت میں آ کر کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ویسے ہی دوست ہی کہہ دیتے ہیں چلو یار اس کے اوپر، کئی میں نے دیکھے ہیں بندے فوت ہو جاتے ہیں، بہت قرض ہوتا ہے، دوست مل کے چلو یار اس کے اوپر سے بوجھ اتر جائے تو دے دیتے ہیں. تو مرتے وقت اعلان کروانے سے پہلے بہتر ہے نا کہ زندگی کے اندر ہی اپنا قرض بندہ ادا کرے. پہلے نمبر پر تو قرض لینا ہی نہیں چاہیے، لیکن کوئی اشد مجبوری ہو سکتی ہے قرض لینا جائز ہو سکتا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بندے ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، اور ایک بندہ قرض دیتا ہے تو فرمایا صدقہ دینے والے سے قرض دینے والا کا ثواب زیادہ ہے. قرض دینے کی فضیلت اتنی ہے، لیکن آج کے دور میں وہ کہتے ہیں جس کو قرض دینا اسے لڑائی چھڑنے والی بات ہے. اور دیکھا ہے ایسا پریکٹیکل دیکھا ہے کہ باہر پہلے اچھے خاصے بولتے تھے اور قرضہ لیا تو اب حالات بگڑ گئے ہیں، آپس میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کے تو بندہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگوں کے مشہور کی پہلے پوری اس کی تحقیق کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ یار بندہ یہ قرض واپس دے دیتا ہے یا نہیں دیتا، اخلاقی طور پر کیسا ہے. بہرحال قرض زندگی کے اندر انسان کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر قرض لیتا ہے اس کو ثواب کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ تو بندہ ہر ایک کو دے دیتا ہے نا، تو قرض وہی لے گا جو بندہ حاجت مند ہو، اس لیے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے. جی فائدہ لینا شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے،
ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پہلے کسی دو بندے تھے، قرض سے پہلے وہ اس طرح کی اس کی دعوت نہیں کرتا تھا، اور قرض لینے کے بعد جب وہ بندہ جاتا ہے تو اس کو وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کو چائے بھی پلاتا ہے، یعنی اس کے قرض لینے کی وجہ سے اس کی خدمت میں فرق پڑ گیا، اس کی خدمت میں پہلے اتنی اس کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، اب وہ دور سے جا رہا ہے، صاحب آئیے گا حضرت صاحب آئیں جناب چائے پلاتے ہیں، اب یہ کیوں پلا رہا ہے؟ یقیناً ہے کہ اس نے قرض دیا ہے، تو اب اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بہت درس ملتا ہے، اللہ کے ولیوں کی زندگی سے۔ آپ کسی جنازے میں تشریف لے گئے، گرمی تھی، جنازہ لیٹ تھا یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو وہ گرمی بہت زیادہ تھی، ایک دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور آپ بھی آئیں سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ دھوپ میں کھڑے رہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے آپ کو ضرر دینا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جس کا مکان ہے نا اس نے میرا قرض دینا، اس نے میرا قرض دینا ہے، تو کسی کے قرض دیے ہوئے سے نفع لینا یہ سود ہے، تو کہیں میں سود لینے والوں میں شمار نہ ہوں، حالانکہ سائے میں کھڑے ہونا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عام روٹین میں ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ وہ امام اعظم تھے، انہوں نے یعنی جس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے کو بھی انہوں نے سود سمجھا، تو ان کا تقویٰ پرہیزگاری ہے، لیکن ان کا عمل ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ کسی کو قرض دے لیں تو اس کے گھر میں پوڑی ڈال لیں، اب ساری عمر اس کو مینے مارتے رہتے ہیں، تو جڈا کے چودھری ہے نا مجھے پتہ ہے، یہ ساری عمر میرے کو لا کی ضرورتیں پوریاں کرتا ہے تو ہونا کھا کر معاشرے کے اندر عام ہے یہ، تو یہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ جس کو قرض دیا ہے سمجھ لو اس گلی سے بھی نہیں گزرنا، جس کو قرض دیا ہے اس کی گلی سے بھی مطلب کیا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، آگے روٹین سے جیسے آپ ملتے تھے وہی روٹین رہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ تو ہو سکتا کرے وہ اخلاقاً، لیکن آپ کو یا جس نے بھی یہ قرض دیا ہے اس کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس کو قرض دیں خوش دلی کے ساتھ دیں کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے، اور اس کی ضرورت پوری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے روز اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر للہیت اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنا اس میں برکت پائے گا، لطف عطا فرمائے گا۔ یہ جو سب جانور وغیرہ ہوتے ہیں دہاڑے پر دیتے ہیں، اس کے حوالے میں کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے جانور کیا مطلب؟ جانور دیتے ہیں نا دہاڑے پر، جی دہاڑے تھے، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک گائے کا بچڑا ہے یا بھینس کا بچہ ہے یا بکری کا بچہ ہے، وہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو سنبھالیں، اس کو چارہ ڈالیں، اور جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا آپس میں ریٹ لگا کے پھر آدھے آدھے کر لیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ گائے وغیرہ ہوتی ہے مادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کے آگے وہ گابن ہوگی اور آگے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا، تو پھر اس کا کہتے ہیں پھر اس کا ریٹ لگا کے ایک رکھ لیتا ہے۔ تو یہ دہاڑے پہ جس کو کہتے ہیں یا بٹائی پہ جس کو جو بھی اس کو کہیں گے، تو وہ اس طرح جانور دینا جائز نہیں، کہ جانور اس طرح دینا جائز ہے۔ ہمارے عرف کے اندر یہ بڑا مشہور ہے، خاص طور پر جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، مال مویشیوں کا کام کرتے ہیں، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، غریب بندے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، تو اس کا وہ جائز صورتیں اس کی ہیں، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عام جو ہمارے جیسے معاملہ چلتا ہے عرف کے اندر وہ صورت جائز نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر آج کل استاد صاحب انشورنس وغیرہ کروا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہاں میں نے عرض کیا نا، سود کی بہت سی آج کل جدید صورتیں آ چکی ہیں، اسٹیٹ لائف جو ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سود کی ہی صورت ہے۔ صاحب آپ نے بتایا کہ یہ جو انسٹالمنٹ ہے قسطوں والا کام ہے، یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں، مطلب ایک چیز 5000 کی ہے تو 8000 میں بیچنی ہے، جبکہ دوسرا موبائل والا وہ بھی بچت رکھ کے 5000 کی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ یہ 3000 زیادہ منافع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مطلب 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے کوئی، تو وہ کہتا ہے یار طے کر لیتا ہے تو مجھے 10000 دینا ہے، ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا پھر؟ یہ ایک چیز ہے نا، یہ ایک مبیع ہے، مطلب میں چیز ایک چیز آپ یہ ایک تجارت میں آ جائے گا نا، ایک چیز آپ خرید رہے ہیں، قرض اس میں کوئی چیز بدل میں تو نہیں نا ہوتی، اس میں صرف یک طرفہ پیسہ ہے نا، ٹھیک ہے، جسٹ پیسے کی بات ہے، پیسے کی بات ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں اور اس چیز کی قیمت آپ چاہیے تصویر ہے اس کو 1 کروڑ روپے میں بیچ سکتے ہیں، سود میں بس پیسہ آتا ہے۔ ہاں یعنی پیسہ بھی اور بھی اس کی صورت ہے، لیکن وہ ایک کاروبار ہے، وہ بزنس ہے۔ مثال کے طور آپ چیز ایک لیتے ہیں، مبیع اس کے اندر ہے، پھر اس کا بدل ہوتا ہے، ثمن ہوتے ہیں، مبیع اس کو کہتے ہیں جو اصل چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے موبائل خرید رہے ہیں، تو موبائل کیا ہوگا؟ مبیع۔ موبائل اگر 5000 کا میں نے ایک میں شاپ سے عرض لیا کیا ہے، ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اضافے کے ساتھ بھی بیچتا ہے مارکیٹ میں، اس کا 5000 ریٹ ہے، وہ بھی اس میں کما رہا ہے، اور دوسرا بندہ اس کو 7000 کا بیچ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے، تو جائز ہے۔ آپ نہ لیتے اس سے، آپ آپس میں رضامند ہوئے ہیں نا، کسی چیز پر آپ نے پیسے دیے ہیں نا، جو آپ نے مبیع لیا ہے اس کا بدل دیا ہے نا، تو اس کا بدل آپ 7000 میں ایک چیز 5000 کی آپ 7000 میں لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپس میں رضامندی کے ساتھ ہے،
وہ چیز جو ہے وہ مہنگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اخلاقاً وہ درست نہیں ہوتی، لیکن فی نفس شرن وہ درست ہوتی ہیں اخلاقی طور پر. جیسے معاشرے کے اندر بھائی 1 من آٹا جو ہے مثال کے طور پر 4000 کا بک رہا ہے، تو دوسرا بندہ اس کو 5000 کا بیچ رہا ہے. اس کا بیچنا جائز تو ہو جائے گا لیکن اخلاقاً درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آٹا چاہے وہ لاکھ روپے میں بیچے، اس کی مرضی ہے، وہ چیز بیچ رہا ہے نا. لیکن اس میں کیا ہے کہ ادھر چیز مبی بدل نہیں ہے کوئی چیز، وہ قرض دے کر پیسے دے کر اسی پیسوں کے پرافٹ لے رہا ہے. اس لیے اس صورت میں اور کوئی چیز خریدنے کی صورت میں دونوں میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے. اسٹیٹ لائف والے یہی کہتے ہیں، یا مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں آج کل، وہ مختلف ایپیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اس کے ذریعے 37,000 روپیہ جمع کروائیں، بہت سی اس کے نام ہیں، آئیڈیا بند ہو گئی ہے، اس میں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس کے متبادل اور کئی کھل گئی، اس کے متبادل بھی کئی کھل گئی ہیں نا، وہ جب ڈبل ہو جائے اس کے اگلے دن بند ہو گئی ہے. مقصد یہی غرر ہے نا، یہی دھوکہ ہے. دماغ کے ساتھ بات پھر اچھا جو عام طور پر یہ اس کو آپ کو ڈیل کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کے توسل سے، جو میری بات سنیں، وہ ڈیلنگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اس کو کسی جگہ پہ شیئرنگ کرتے ہیں، کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ چاہے پراپرٹی کے سسٹم میں ہو، چاہے کسی کارخانے کے اندر ہو، یا دنیا کے کسی بھی بزنس کے اندر اس کو ہم رکھتے ہیں. پھر اس سے جو پرافٹ آتا ہے اس کا پرسنٹیج جو آپ کو اتنا، کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 50% یہ دیتے ہیں. پہلے نمبر پر تو دیکھیں کہ جو تجارت کی قسمیں ہیں نا اس کی صورتیں ہیں. یہ جو عام طور پر آپ پیسہ دیتے ہیں اس سے پوچھیں کہ کون سی آپ مجھ سے شراکت کر رہے ہیں، مداربت کر رہے ہیں، تجارت کی کون سی قسم کر رہے ہیں، اور آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے. وہ شراب خانہ تو نہیں کھلا ہوا، وہ فلم انڈسٹری میں تو نہیں استعمال ہو رہا. جیسے کہ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک مولانا صاحب نے وہ فتویٰ پوچھا، یعنی سوال بھیجا، تو اس میں کہنے لگے کہ ایک کمپنی ہے، یہی ایپ کی ایک صورت ہے، 37,000 روپیہ دیتے ہیں لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کہاں پیسہ لگتا ہے، کہتے ہیں یہ فلم انڈسٹری کے اندر پیسہ صرف ہوتا ہے، یا مزاحیہ ڈرامے جو بنتے ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جو پرافٹ آتا ہے اس کا $3 پر ڈے کے حساب سے ہمیں ملتا ہے. پھر آگے آپ کسی کو جتنے کوڈ کھلوائیں گے ہر ایک کے 50% آپ کو ملتے جائیں گے. پہلے نمبر پر تو یہ سود، دھوکہ، اور اس میں غیر شرعی بہت سے کام ہیں. آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، وہ کس سے کر رہے ہیں، وہ سارا نیٹ پہ آن لائن سسٹم ہے، نہ آپ کے سامنے کو بندہ ہے، نہ آپ کو کوئی ٹیسٹ دینے والا ہے، نہ اس کا کوئی بھروسہ ہے. جب چاہے وہ فلاپ ہو جائے، جیسے اس سے پہلے ڈبل شاہ والا سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو فائدہ بھی لوگوں کو ہوا، لیکن نقصان جب ہوتا ہے تو وہ سارے ہی پھر سلاح بھی آ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایپ ہے وہ چل رہی تھی، وہ بند ہو گئی ہے، تو لوگوں نے کمایا بھی ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہوا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی سسٹم ہیں جس میں وہ اس ہم نے سوال پوچھا تھا کہ پیسے دے کے وہ کہتے ہیں اتنے پرسنٹیج آپ کو دیں گے، اسٹیٹ لائف ہے، مختلف انشورنس کی سسٹم ہے، تو یہ ساری کمپنیاں یہ ہیں، یہ کیا ہیں، جو سود کا سسٹم جس میں ہے وہ ساری ناجائز ہیں، شرعی قانون کے خلاف ہے. اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کاروبار کرنے جائیں یا آپ اس طرح کی کوئی کمپنی آپ سے آ کے ڈیل کرتی ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے شرعی رہنمائی لیں. کسی اتھینٹک مفتی سے کہیں کہ بھائی ہمیں اس بارے میں بھائی آپ بتائیں آپ کی کیا شرائط ہے، کیا طریقہ کار ہے. وہ سارے طریقہ کار کو شریعت کی مشین میں ڈال کے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کی ویریفیکیشن کروائیں. اگر کوئی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے تو وہ کر لیں، اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر اس کا کرنا جائز نہیں ہے. آن لائن دیکھ کے، نیٹ پہ دیکھ کے، بھائی کو دیکھ کے، دوست کو دیکھ کے، ٹیچر کو دیکھ کے، کسی مولوی کو دیکھ کے، یا کوئی دینی حلیے والے کو دیکھ کے اس طرح کے انٹرسٹ لینا اور اس میں شامل ہونا، یہ انسان کو تباہی والے معاملات میں لے جاتی ہے. اس لیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دینی بندہ اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے، اب اس وجہ سے فراڈ ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا سابقہ کئی سالوں میں کہ کئی ایسے مذہبی حلیے والے امام مسجد بھی اس میں ملوث ہوئے اور آخر ان کو مسجدیں چھوڑنی پڑی، بدنام ہونا پڑا. تو اس میں دین کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہر شعبہ زندگی والے کو جو مسلمان ہے اس کو سب سے پہلے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور میں اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں. تو اہل ذکر سے مراد یہ مفتیان کرام ہیں، شرع کے جو جاننے والے ہیں، ان سے رہنمائی بندے کو لینی چاہیے. رشوت کی صورت ہوئی نا، ایک سے اس میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو رشوت ہے اور ایک اس میں حق تلفی بھی. ایک بندہ صبح سے لائن میں لگا ہوا ہے، اس کا پہلا نمبر آ گیا ہے، اب پیچھے سے ایک بندہ رشوت دے کے ایک کو حق تلفی کی، دوسرا رشوت دینا. اور راشی والمرتشی کلاہم فی النار، یہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا، چوکیوں کے باہر، تھانوں کے بعد، ایسی جگہوں پہ جہاں رشوت لوگ لیتے ہیں لکھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں. تو یہ رشوت دینا بھی ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور مسلمانوں کی حق تلفی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں کسی جگہ آپ کا حق نہیں تلف ہو رہا، کسی کا حق تلف نہیں ہو رہا
یا آپ کو کوئی ایسا یعنی پروٹوکول ہے کوئی ویسے ہی نہیں کہ گورنمنٹ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کا بندہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں تو وہ علیحدہ ہیں. باقی یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, اس میں خیال کرنا چاہیے, لائن نہیں توڑنی چاہیے, لائن کے اندر لگنا چاہیے اور اپنے نمبر کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی آمین.